الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قابل احترام دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے جو باتیں پیش کی جا رہی ہے وہ غلط فہمی کے تعلق سے ہے. آگے کی سب پر کر لے تاکہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں خاص طور پر خیال رکھنے کا، ہماری وجہ سے کوئی ایمان والا بھائی گنہگار نہ ہو، کیونکہ کندھے پھلانگ کر آنا مکروہ ہے، گناہ ہے. عام مجلسوں میں ہم کیسے بھی بیٹھے چلے، جمعہ کے دن خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے جس بیان کے بعد نماز ہوتی ہے اس بیان میں حلقے لگا کر بیٹھنا بھی منع ہے. اس بیان کے اندر صف کی ترتیب میں بیٹھو، یہ شریعت کا حکم ہے. خیر بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، غلط فہمی کے تعلق سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں، اور ہمارے سماج میں جہاں اور برائیاں ہیں وہاں ایک برائی یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں ہمارے یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے. اور گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ غلط فہمی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو غلط فہمی کے تعلق سے ایک بات ہم سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ایک خیال اور تصور ذہن کے اندر بنا لیتے ہیں. ہماری سوچ بن جاتی ہے کہ فلاں ایسا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. حالانکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوش فہمی اور اچھے گمان کے تعلق سے ہمیں یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی بھلا انسان ہو، نیک متقی تمہیں لگتا ہو، تو یوں نہ کہو کہ فلاں بندہ نیک اور متقی ہے، بلکہ یوں کہو کہ میرے گمان سے فلاں بندہ نیک اور متقی ہے. جب اچھی بات میں ہمیں احتیاط سکھلایا تو بری بات میں تو اور زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. خوش فہمی اگر کسی ساتھی کے تعلق سے ہے وہ کل قیامت کے دن اجر کا سبب بنے گا، لیکن اگر غلط فہمی کسی کے تعلق سے ہے تو کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہم سے اس پر دلیل مانگے گا، اور دلیل تو ہمارے پاس ہے نہیں، لہذا اس پر ہمیں گناہ ملے گا، سزا ہوگی. تو خوش فہمی کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تو غلط فہمی سے حد الامکان اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. غلط فہمی کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ برا بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، اسی کو غلط فہمی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال پیش فرمائی. ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے آئی. کافی دیر بات کرتی رہی. جب باتوں سے فارغ ہو گئی تو جانے لگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کے، اپنی زوجہ کے اکرام میں
آقا اٹھے اور مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے. اللہ کی شان، ابھی مسجد کے دروازے تک پہنچے تھے، ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد سے باہر نکل چکی تھی. 2 انصاری نوجوان وہاں سے گزرے. صحابہ کرام ہیں، 2 نوجوان انصاری ہے. انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اور تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، بلایا اور کہا بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے. آپ اندازہ لگائے کون سی ذات ہے. اور صحابہ کرام بھی آقا کے تربیت یافتہ ہے. وہ کہنے لگے سبحان اللہ، پیارے آقا کیا ہمارے دل میں آپ کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی آ سکتا ہے، وسوسہ آ سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہمارے بدن میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے، کہیں تمہارے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کس عورت سے بات کر رہے تھے تو تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اس لیے میں یہ وضاحت اور صفائی پیش کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر کوئی غلط فہمی نہ آنے پائے. اتنی بڑی ہستی ہے اور یہ صفائی پیش کر رہی ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شیطان ہمارے بدن میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے 5 مہینے تہجد سے محروم کر دیا. ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینے مجھے تہجد سے، راتوں کی مناجات سے، دعاؤں کی لذت سے محروم کر دیا. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے ولی کامل، لیکن ولیوں سے گناہ ہوتے ہیں، آخر انسان ہیں. گناہوں سے پاک انبیاء علیہ السلام کی شان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دراصل معاملہ یہ بنا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بندے کو مسجد میں بیٹھ کر زارو قطار روتے دعا مانگتے دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوا کرتا ہے، اس لیے زور زور سے رو کر دعا کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو، ہمارے یہاں اس کی بھی کمزوری ہے. جہاں جمعہ کی نماز پوری نہیں ہوئی، بعض افراد، بعض ساتھی جو انفرادی دعا کر رہے ہیں وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتے. اس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے. ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. یہاں تک کہ کوئی بندہ نماز میں مشغول ہے تو ہمیں بلند آواز سے سلام کرنے سے منع کیا. قرآن کریم کی تلاوت بھی بلند آواز سے کرنا منع کیا ہے. لیکن ہماری یہاں ان چیزوں کی کمی ہے. دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگے. تنہائی میں مسجد میں کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، رات کا سناٹا ہے، یا جب بھی آپ زور سے دعا کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن مجمع ہو اور اس وقت ہم اپنے دھن میں لگے ہیں، دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں صرف اتنا خیال آیا تھا کہ یہ ریاکار بندہ ہے جو اس طرح سے زور زور سے رو کر دعا کر رہا ہے. بس اللہ نے الہام فرمایا دعویٰ ولایت کا کرتا ہے اور میرے بندوں کے بارے میں غلط فہمی کرتا ہے. تجھے کیا پتا میرا بندہ مخلص ہے یا ریاکار ہے؟ تجھے میرے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جو دل میرے بندوں کے بارے میں گندا ہو اور برا ہو. 5 مہینے میں اللہ کے سامنے رویا، تب جا کے میرے اللہ نے پھر مجھے تہجد کی توفیق دی. اللہ کے ولی سے ایک غلطی ہو جائے اس پر اتنی بڑی پکڑ ہے. ہم تو آئے دن کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیتے اور بول دیتے ہیں. پھر یہ گندے دل اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قبول کرے گا. پھر ہم لاکھ کوشش کریں کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کی توفیق نہیں ملتی. کیا وجہ ہے دوستوں؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہے جس کو میں گناہ نہ سمجھ رہا ہوں.
اور واقعتاً وہ گناہ، وہ نافرمانی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ سماج میں پھیلی کچھ برائیاں ہیں اور کچھ کمیاں ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال غلط فہمی کو اور بدگمانی کو پروان چڑھانے والی ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنی سنائی پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا. سنی سنائی پر آنکھ بند کر کے یقین کر لینا یہ بھی بہت بڑا نقصان دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بولنے لگے اور بیان کرنے لگے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے. لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا یہ غلط ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی ایسی بات تم تک پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لہذا تحقیق کر لینا، اچھی طرح چھان بین کر لینا اور اچھی طرح جان لینا، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنا. تو یہ ایک کمی ہمارے یہاں ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، آدمی کے پیٹ میں گیا ہوا زہر، کسی اللہ والے نے کتنی بہترین بات کہی ہے. آدمی کے پیٹ میں گیا ہوا زہر ایک بندے کی جان لے سکتا ہے، لیکن کانوں کے راستے سے گیا ہوا زہر کتنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے. کانوں کے کبھی کچے نہیں رہنا چاہیے. اور آپ سماج کو اٹھا کر دیکھیں، جس سماج کا ستیہ ناش ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے کانوں کے کچے ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ سماج کے بڑے ہو، گھر کے بڑے ہو، جو بھی ہو، کانوں کے جب کچے ہوتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. کانوں کے ہرگز کچے نہیں رہنا چاہیے. گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ بنی المصطلق میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے بھیجا تھا اور گئے تھے. واپس آ گئے اور انہوں نے کارگزاری کچھ عجیب سنائی. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر بھروسہ کر لیتے اور یقین کر لیتے تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. تحقیق کر لینا، نکارنا بھی نہیں ہے، ایک دم سے انکار بھی نہیں کر دینا، لیکن کوئی بات پہنچ رہی ہے اس کی اچھی طرح چھان بین کر لے، تحقیق کر لے تاکہ نقصان سے ہم بچ جائے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، کانوں کا زہر کئی رشتوں کو توڑ دیتا ہے. پھر بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے، ہمارے ذہن میں فطور ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے ہم بات کو سمجھتے ہیں. اللہ والے مثال دیتے ہیں، بارش کا ایک ہی قطرہ ہے، بکری کے منہ میں گیا وہ دودھ بن گیا، سیپ کے منہ میں گیا موتی بن گیا، اور سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا. بارش کے قطرے میں کوئی قصور نہیں ہے. بارش کا قطرہ تو بارش کا قطرہ ہے، لیکن ظرف جو ہے نا، برتن جیسے برتن ہوتے ہیں ویسا پانی ہو جاتا ہے. بکری پیتی ہے تو دودھ دیتی ہے، شہد کی مکھی پیتی ہے تو شہد بنتا ہے، اور ہرن پیتا ہے تو مشک بنتا ہے، سیپ کے اندر جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور وہی قطرہ سانپ کے اندر جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے اور ہم سامنے والے کو قصوروار سمجھتے. اللہ والوں نے ایک بہترین مثال دی ہے. پہلے زمانے میں یہ ڈائپر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لنگوٹ وغیرہ پہناتے تھے، اور بچے جب پاخانہ کرتے تھے، ٹٹی کرتے تھے، ماں لے کر جاتی تھی اور اس کو دھلاتی تھی. ایک عورت اپنے بچے کو اس طرح سے پاخانہ صاف کروا رہی تھی اور دھلا رہی تھی. اتنے میں شور ہوا محلے میں، عید کا چاند نکل آیا، عید کا چاند نکل آیا. وہ اللہ کی بندی دوڑی دوڑی گئی چاند دیکھنے کے لیے. جب وہ چاند دیکھ رہی تھی نا تو اس نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا، ہائے اللہ، اس عید کا چاند تو نکلا ہے لیکن اس بار سڑا ہوا نکلا ہے، اس بار سڑا ہوا نکلا ہے کہ بدبو آ رہی ہے. پاس میں جو عورت تھی اس نے کہا، بہن چاند کے اندر بدبو نہیں، تیرے ہاتھ میں بدبو ہے. یہ فرق ہے دوستو ہمارے سماج میں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.
کسی کو تانا دینا، کسی کے بارے میں کہنا نہیں ہے. ہمارے سماج میں بہت برائیاں پھیل گئی ہے دوستو. ہم نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. دیکھو یہ عبادتیں ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکے گی اگر ان برائیوں سے ہم نے پیچھا نہ چھڑایا. کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، میرے صحابہ بتاؤ کل قیامت کے دن میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، پیارے آقا ہم تو دنیا میں مفلس اس کو سمجھتے جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، رہنے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا. بعض کتابوں میں اس کا اردو ترجمہ جو کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ اس کی نیکیاں اگر اونچے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کو دبا دے، اتنی ساری مقبول نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن یہ دل کے گناہوں سے نہیں بچا ہوگا، یہ روح کے گناہوں سے یعنی بندوں کو تکلیف دینے سے نہیں بچا ہوگا. تو کل قیامت کے دن حق والے آئیں گے، ہر ایک اپنی اپنی شکایت کرے گا. اللہ رب العزت اس کے حق کے بقدر گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیں گے. پہلے یہ ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دی جائے گی، حق والے باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم، اتنی ساری نیکیاں ختم. اب نیکی ہے نہیں تو کیا دے، وہاں کی کرنسی نیکیاں ہے، لہذا اب گناہ دیے جائیں گے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر اندھا منہ ڈال دیا جائے گا. اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں کچھ باتیں کھل کر کہی جاتی ہیں تاکہ اگر وہ کمی ہمارے اندر ہو اور عمومی طور پر ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے ہم اس کو دور کرنے والے بنے. جب سے اٹھے تب سے سویرا، نہیں جانتے تھے توبہ کر لیں گے، اب جان رہے آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے. یہی سمجھداری ہے ہمارے لیے. خیر بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں احمد فراز ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں لیکن ہمارے غلط فہمی سے تعلق رکھنے والے پورے غلط فہمی کے اوپر ہی انہوں نے پورے اشعار کہے ہیں. لیکن 4 مصرے ہیں جو باقی واقعتاً سمجھنے لائق ہیں. احمد فراز کہتے ہیں غلط فہمی نے باتوں کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ، غلط فہمی نے باتوں کو بڑا ڈالا یوں ہی ورنہ، کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھے مجھے کچھ اور کہنا تھا. یہی ہوتا ہے نا، آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، آدمی سمجھتا کچھ ہے اور پھر نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھے مجھے کچھ اور کہنا تھا. کہاں اس نے سنی میری، کہاں اس نے سنی میری، سنی بھی انسنی کر دی. کہاں اس نے سنی میری، سنی بھی انسنی کر دی. اسے معلوم تھا اتنا مجھے کچھ اور کہنا تھا. تو بہرحال غلط فہمی سے بچنے کی کوشش کرے. کوئی بات ایسی پیش آتی ہے تو گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا حل اس کا یہ ہے سامنے والے سے مل کر پوچھ لیا جائے، خلاصہ ہو جائے گا. اگر واقعتاً ہم سچے ہیں سامنے والا غلط ہے تو دوسری بار احتیاط کرے گا، وہ بھی گناہوں سے بچ جائے گا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. دیکھو بات ہماری کیا چل رہی ہے، ذہن میں فطور ہوتا ہے نا تو ہر چیز کے اندر ہمیں کمی نظر آتی ہے. جیسے اس کو چاند کے اندر بدبو نظر آئی. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہزاروں مریدین تھے، فیض پاتے تھے. لیکن ان کی بیوی جو تھی نا وہ معتقد نہیں تھی، وہ زبان دراز بہت زیادہ بولنے والی. کوئی بھی ان کے دروازے پر چلا جائے اور دستک دینا حضرت ہے تو اندر سے جواب آوے وہ کڑوا کسیلا کریلا نیم چڑھا. کیا حضرت حضرت لگا رکھا ہے، حضرت حضرت کر کے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب آدمی کیا سوچے گا. بہرحال جب حضرت کے ساتھ اس طرح کئی بار واقعات بنے اور مریدین نے بتائے، طالبین نے بتائے تو حضرت نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی، میرے مولا امت کو فیض پہنچنے میں میری بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کوئی ایسی کرامت دے دے جس سے میری بیوی معتقد ہو جائے اور ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت نے اس ولی کامل کی اس درویش کی دعا سن لی اور اللہ نے اڑنے کی کرامت ان کو عطا فرمائی. اب وہ ہوا میں اڑے اور اڑتے اڑتے اپنے مکان کے اوپر سے گزرے. اتفاق ان کی بیوی گھر کے صحن کے اندر جھاڑو لگا رہی تھی. حضرت نے وہاں پر 3-4 آٹے لگائے، چکر لگائے تاکہ میری بیوی اچھی طرح دیکھ لے اور پھر گھر آ کر بتا دوں گا تاکہ معتقد ہو جائے کہ واقعتاً اللہ رب العزت سے میرا تعلق ہے. شام کے وقت میں حضرت گھر آئے، بیوی نے بھی دیکھا کہ کوئی اللہ والے اڑ رہے ہیں. شام کو گھر آئے، سلام دعا ہوئی. اس کے بعد بیوی نے شروع کیا
کیا اللہ والے کرتے رہتے ہو؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو آج صبح میں نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ کہا سچ کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں، ایک بار نہیں 3-4 بار دیکھا۔ کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی کی طرف سے کیا جواب ملا؟ جبھی تو سوچوں کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا، جبھی تو سوچو۔ یہ ہے جب فطور ہوتا ہے نا۔ خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارا ذہن صاف ہو، غلط فہمی سے ہم دور ہو، بدگمانی سے ہم بچے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ چغلی کے تعلق سے لکھا ہے، لیکن وہ بھی غلط فہمی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ ایک مالدار بندے نے غلام خریدا۔ لمبا واقعہ، وقت کم ہے، مختصر اس کو نمٹا لیتے ہیں تاکہ غلط فہمی کا مضمون ہمارا پورا ہو جائے۔ تو غلام خرید کر لائے، اب وہ چند دن برابر رہا، پھر اس نے اپنی حرکت شروع کر دی۔ شوہر کو کچھ کہنا، یعنی مالک کو کچھ کہنا، مالکن کو کچھ کہنا، یہ چکر چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے مالکن کو جا کر کہا، مالک جو ہے نا، جو باہر جب جاتے ہیں نا، وہ کسی اور عورت کے ساتھ چکر چلاتے ہیں، آپ کو گھر میں پتہ نہیں چلتا، اور مالک کو یہ سمجھایا کہ آپ کی بیوی کسی اور کے فراق میں ہے، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ یہ پلان چلاتے چلاتے بیوی کو یہ بتایا کہ دیکھو فلاں علاج کرنے والے ہیں، آپ ایک کام کرنا، اپنے شوہر کے داڑھی کے نیچے کے بال، گلے کے قریب کے بال ہیں نا، 3-4 بال کاٹ کر لانا، میں ان کے پاس لے جاؤں گا اور وہ عمل کر کے دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، شوہر آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور شوہر کو جا کر بتایا کہ آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے اور یہ پلان بنا رہی ہے، اگر یقین نہ آئے نا تو رات کو جو جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے سو جانا، دیکھ لینا بیوی استرا لے کر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اللہ کی شان، وہ بیچاری بولی بالی بیوی، جب اس نے دیکھا کہ شوہر سو گیا ہے، وہ استرا لے کر گئی اور گلے کے قریب کیا، شوہر نے ہاتھ پکڑ لیا، نہ پوچھا نہ کچھ جانا، کچھ بھی نہیں، اور استرے سے بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ شور مچا، میکے میں بات پہنچی، میکے والے آئے، شوہر کو قتل کر دیا۔ اب شوہر والے آئے، اب آپس میں جو لاشوں کی لاشیں گری، یہ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر۔ شوہر ہاتھ پکڑ کر پوچھ لیتا تو ساری حقیقت سامنے آ جاتی۔ شوہر نے پوچھا نہیں، کسی اور کی باتوں پر بھروسہ کیا، بیوی نے بھی کسی اور کی باتوں پر بھروسہ کیا، اور اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، غلط فہمی بنیاد ہے دوسری برائیوں کی اور دوسرے گناہوں کو وجود میں لانے کی، لہذا اس گناہ سے خاص طور پر بچے، اور بدگمانی سے بھی ہم بچے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے جمعہ کے اندر بیان کرتے رہیں گے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ بھائی ابھی شادی کا موقع چل رہا ہے تو مولانا اسلامی شادی کیا ہے، اس تعلق سے بات ہو، لیکن بہت ساری شادیاں ہو گئی ہیں۔ یہ دیوالی ویکیشن سے پہلے اگر مضمون شروع ہوا ہوتا تو تھوڑا تفصیل سے آتا، کیونکہ ہمارے یہاں رشتہ دیکھنے سے لے کر، لڑکی یا لڑکے کا انتخاب سے لے کر رخصتی، بلکہ شب زفاف اور رات گزارنے تک میں ہمارے یہاں 13-14 ایسے رسم ہیں جو اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے اور کافروں سے ملتے جلتے ہیں۔ لہذا یہ باتیں کچھ کھل کر ہو تو ہمارے لیے سمجھ میں آنا آسان ہو، لیکن انشاءاللہ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ بھی سماج کے بڑے گناہ ہیں اور بڑی کمیاں ہیں، یہ بھی باتیں آئے گی تو انشاءاللہ افراد کے بننے سے سماج بنتا ہے، افراد کے بننے سے سماج بنتا ہے۔ ہم اپنی ذات کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ سماج دھیرے دھیرے سدھر جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد جو ہے نا آدمی، وہ ملت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اکیلے کی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج اگر دیکھنی ہے تو وہ دریا میں ملے گی، دریا سے باہر نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح ہر فرد کو سماج میں رہنا ہے، لیکن ہمارے سماج سے کمیاں کیسے دور ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غلط فہمی جیسی وبا سے اور بیماری سے پوری حفاظت فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت